اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کا ولی تھا، بڑا پرہیزگار، متقی، خوبصورت، حسین و جمیل، کڑیا نوجوان، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، روزے رکھنے والا، نوافل ادا کرنے والا، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ ایک عورت تھی، فحاشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور علاقے کے تمام بدکار مردوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا۔ اس نے ایک محل نما جو ہے وہ بنگلہ بنا رکھا تھا، اور اس میں وہ ایک محل، ایک تخت جو ہے اس نے تیار کیا اور اس کے اوپر بیٹھتی تھی۔ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اب جب پہلی نظر اس اللہ کے بندے کی اس عورت پر پڑی ہے تو اس نے فوراً اپنی نگاہ جھکا لی، لیکن جو پہلی نظر جو اس کی عورت پر پڑی ہے وہ دل میں اس کا جو خیال ہے، اس کا نقش جو ہے وہ لے آئی، اس کا نقشہ کھینچ لیا۔ اب وہ اللہ کا ولی واپس گھر چلا گیا ہے، اب اس کا دل عبادت میں نہیں لگ رہا، بار بار اسے اس عورت کا خیال آ رہا ہے۔ وہ اللہ کا ولی بڑا پریشان، اس نے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اپنے آپ کو تکلیف دی، مجاہدے کیے کہ اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے، لیکن وہ خیال دل سے نکلا نہیں۔ بڑی کوشش کے باوجود جب خیال دل سے نہ نکلا تو اس اللہ کے ولی نے کہا، یہ خیال دل سے نکل تو رہا نہیں، کیوں نہ اس عورت سے مل ہی لیا جائے۔ اس اللہ کے ولی نے محنت مزدوری کر کے اتنے پیسے جمع کیے جتنے پیسے وہ عورت اپنے پاس آنے پر لیتی تھی، اور وہ پیسے لے کر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جو ہے اس عورت کے دروازے پر چلا گیا، اور جا کر اس عورت کے پاس اس کے جو ہے چارپائی اس پر بیٹھ گیا۔ اب جب وہ لڑکا اس عورت کے پاس بیٹھا ہے تو لڑکا جو ہے وہ کانپنے لگ گیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ تم جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو اور جاؤ۔ اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں، اب مجھے خیال آ رہا ہے اگر میں گناہ کروں گا، اب میں اگر تمہارے پاس بیٹھا ہوں تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، بس یہ خیال دل میں آیا ہے کہ میرا جسم کانپنے لگا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے سوچا کہ اس اللہ کے بندے نے گناہ بھی نہیں کیا اور اس کے باوجود یہ اپنے اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے، اور میں ہوں کہ ہر روز پتہ نہیں کتنے گناہ کرتی ہوں اور میرے اندر جو ہے وہ کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ اللہ کا ولی تو اٹھا اور چلا گیا، لیکن وہ عورت کی زندگی بدل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے جو ہے نا وہ عمل میں، لوگ اللہ والوں کے عمل کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، ہدایت پر آ جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ ہاں، تو اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی ندامت پیش کی اور خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ اب جب وہ عورت اپنے گھر سے نکلی ہے
اور اس نے ایک لڑکے کو بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے کہ فلاں عورت جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جس لڑکے کو اس نے پیغام دے کر بھیجا، اس لڑکے کو پیغام پہنچانا نہیں آیا، اور اس نے سر عام جو ہے مجمع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں جو بدکار عورت ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اتنے مجمع کے اندر اس عورت سے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور کہا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب جو اس لڑکے نے آ کر اس عورت سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ناراض ہیں، وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو اس اللہ کی بندی جو اب توبہ کر چکی ہے گناہوں سے، گناہ گار تھی، فحاشہ تھی، بدکار تھی، جو بھی تھی وہ توبہ کرنے سے پہلے تھی، جب اس نے توبہ کر لی تو وہ اب فحاشہ تو نہیں رہی نا، وہ بدکار تو نہیں رہی نا، وہ تو اب اللہ کی بندی بن چکی ہے، اللہ کی ولیہ بن چکی ہے۔ اب وہ چلی گئی اور گھر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ رو رو کر اس نے اپنے اللہ کو منانا شروع کر دیا، گر گرانا شروع کر دیا، اللہ 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 تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اپنے آگے رونے کی، اپنے آگے گر گرانے کی، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی۔ خدا کی قسم اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اب اس اللہ کی بندی نے گر گرانا شروع کر دیا، اللہ کو منانا شروع کر دیا، اور ادھر دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی بدکار آدمی آیا ہوگا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہوگا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اور اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اللہ کے سامنے وہ گر گرا رہی ہے، وہ رو رہی ہے، اور وہ جتنا زیادہ روتی ہے دروازہ اتنے زور سے جو ہے وہ دروازے پہ اتنے زور سے دستک ہوتی ہے۔ اب جب اس نے دروازہ کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دی کہ جاؤ جا کر میری بندی کو تسلی دے دو۔ ہاں، اب اس عورت نے سوچا کہ میں یہاں پر رہوں گی تو یہاں پر سب لوگ مجھے جانتے ہیں، تو وہ مجھے یہاں پر پاک دامن نہیں رہنے دیں گے، وہ مجھے مجبور کریں گے گناہ کرنے پر، اور اگر میں نہ بھی کروں گی تو وہ زبردستی کریں گے۔ تو اس نے سوچا کہ میں یہ علاقہ ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ اب اس نے سوچا کہ علاقہ چھوڑ کر جاؤں گی کہاں؟ تو اس نے سوچا کیوں نہ اسی اللہ کے بندے کے پاس چلی جاؤں کہ جو میری ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، کہ شاید وہ مجھے اپنا لے اور مجھ سے شادی کر لے۔ تو جب وہ اس اللہ کے ولی کے پاس گئی ہیں تو اللہ کا ولی جو ہے وہ مصروف عبادت ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی کے انتظار میں دروازے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب جب اللہ کا ولی جو ہے وہ عبادت سے فارغ ہوا اور اس نے دروازہ کھولا تو وہ عورت سامنے تھی۔ وہ اللہ کا ولی وہیں پر گر گیا،
کہ میں نے کتنی مشکل سے اس کا خیال جو ہے وہ ذہن سے نکالا تھا، دل سے نکالا تھا، اور اب یہ پھر سامنے آ گئی، اور اسی خیال کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی بے ہوش ہو گیا اور وہیں پر اس نے جان دے دی۔ اللہ اللہ، کتنا دل میں ڈر ہے اللہ کا۔ اور آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پیچھے ہٹنے کی بس کیا کہیں، بھول ہی جاتے ہیں ہم کہ نظر کو پیچھے بھی ہٹانا ہے۔ اور اس لڑکے کی، اللہ کے ولی کی تدفین ہوئی، دفن ہوا، کفن ہوا، جب فارغ ہوئے تو اس عورت نے اپنا تمام واقعہ سنایا، اور اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ اس اللہ کے بندے کے پاس چلی جاؤں اور شاید وہ مجھے اپنا لے اور میرے ساتھ نکاح کر لے، تو اب جو اللہ کی رضا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب وہ تو فوت ہو گیا ہے، اب وہ تو رہا نہیں، اس کا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے تو تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، گناہ کرتی رہی ہے، لیکن کیونکہ اب توبہ کر لی ہے، اب تو یہ اللہ کی بندی ہے، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 6 بیٹے دیتا ہے، 6 بیٹے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور 6 کے 6 بیٹے جو ہیں وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں اور دین کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی، اللہ کے ولیوں کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کی صحبت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔